یہی میں آپ سے چاہوں گا توجہ زیادہ. اس کتاب کا عنوان گفتگو، عنوان تحریر، اللہ نے جس عنوان پر اس کتاب کو لکھا ہے وہ عنوان ہے انسان. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. لکھنے والے نے جس عنوان پر اسے لکھا ہے وہ عنوان انسان. لہذا جتنے بھی مفاہیم اور مطالب اس کے اندر نہفتہ اور پوشیدہ اور بیان ہوئے ہیں وہ سب انسان کو محور بناتے ہیں. کوئی ایسا موضوع بیان ہونے سے نہیں روکا گیا کہ جو انسان سے متعلق نہ ہو، اس کی ترقی سے متعلق نہ ہو، اس کی تعلیم سے متعلق نہ ہو، اس کی کیفیات سے متعلق نہ ہو، اس کو کسی طرح بہتر سے بہتر بنانے سے متعلق نہ ہو. لہذا ساری توجہ اس کلام کی انسان کے اوپر ہے. اب یہ کلام انسان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یا 4 نام لیے ہیں اس کلام نے انسان کے. ایک نام اس قرآن نے انسان کا لیا ہے، ہیا کل حجارہ او اشد قسوۃ. یہ پتھر ہے اور پتھر سے زیادہ سخت ہے. یا اللہ، انسان کو کہہ رہا ہے اللہ. یہ پتھر ہے، پتھر علیحدہ چیز ہے، انسان علیحدہ چیز ہے. یہ اتنا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ یہ حیوانات میں بھی نہیں، نباتات میں بھی نہیں، یہ جا کر جماعتات میں منتقل ہو جاتا ہے. نزول اتنا کر رہا ہے یہ اپنا، اتنا گرا رہا ہے اپنے آپ کو، اتنا پست کر لیا اس انسان نے اپنے آپ کو کہ یہ گر کر حیوانوں میں بھی نہیں آیا، یہ گر کر پودوں میں بھی نہیں آیا، یہ گر کر پتھروں میں آ گیا. لہذا اور پھر پتھروں میں بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ او اشد قسوۃ. یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے قرآن میں. یعنی یہ قرآنی تبرہ ہے. اور فرما رہے ہیں قرآن جب بات کرے گا تو اس انداز سے بات کرے گا جس کے یہاں حص ہی باقی نہ ہو. اگرچہ جو ہمیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہی ہے، ورنہ پتھروں میں بھی حص ہے. یہ اللہ جو ہم سمجھیں گے وہی اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. ورنہ اگر پتھروں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو کبھی نبی کے ہتھیلی پر آ کے کلمہ نہ پڑھتے. پتھروں میں بولنے کی صلاحیت ہے. پتھر سمجھ رہے ہیں، پتھر سن رہے ہیں، پتھر بول رہے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. یہ درخت بولتا ہے، یہ جانور بولتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم درختوں کی بولی کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بولتا نہیں ہے. میں نے ایک جگہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، اس کے اوپر کچھ احادیث پیش کی تو کچھ لوگوں سے نہیں سنبھل پائی یہ بات. مجلس کے بعد مجھ سے کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرے. میں نے کہا کوئی غلو نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنا عیب کسی اور پر ڈالتے ہیں. اگر میں پتھر کی بات نہیں سن پا رہا، میں اگر درخت کی بات نہیں سن پا رہا تو یہ میرا عیب ہے. یہ بولتا ہے. اور ایک دفعہ بھی اس کو بلوا کے دکھا دیا کافی نہیں ہے کہ ہر پتھر آپ کو سنایا جائے کہ کیا بول رہا ہے. بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی. کچھ کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھ کے بتا دیا یہ بول سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ معجزہ رکھتے ہیں، یہ سامنے درخت ہے، اسے حکم دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آئے. حضرت نے فرمایا
سرکار نے درخت کو حکم دیا اور درخت چلتا ہوا نبی کے سامنے آ گیا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے نبی کے جو معجزے بیان کیے ہیں ان میں سے اس معجزے کو مولا علی نے بڑی اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ درخت کی ٹہنیوں نے لٹک کر نبی کے پیروں کا بوسہ دیا ہے۔ درخت چل کر آ گیا، یہ درخت بولتا ہے، یہ درخت بات کرتا ہے، یہ جانور بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں، ایک حسین گفتگو ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اشد قسوۃ، یہ صرف پتھر نہیں ہے، پتھروں سے زیادہ پست ہے۔ کتنا سخت ہوگا، اللہ نے اس کا دل بنایا ہے۔ علامات الشقاء، نبی فرماتے ہیں 4 علامتیں ہیں شقاوت کی۔ جمود العین، آنکھوں کا پتھرا جانا، یہ آنکھیں چلتی ہیں، یہ پلکیں جھپکتی ہیں مگر ان سے آنسو نہیں نکلتا۔ نبی فرما رہے ہیں شقی ہے یہ، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ نبی فرما رہے ہیں شقاوت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ ایک نبی کی خدمت میں کسی نے کہا یا نبی اللہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو آپ نے کچھ غذاؤں کی نصیحت فرمائی کہ فلاں فلاں غذا کھایا کرو تاکہ تمہاری آنکھوں سے آنسو آئیں۔ وہ آنکھ نہیں ہے جو روتی نہ ہو۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، آنکھ کی زندگی کی نشانی گریا ہے۔ آپ طبی اعتبار سے بھی بات کیجئے، آپ آنکھ کے وجود کے فلسفے پہ غور کیجئے، یہ جب تک آنسو اس سے نہیں آئے گا اس کی زندگی سالم نہیں ہے، اس کی زندگی ثابت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اصرار علی ذنب، گناہوں پر بار بار اصرار، گناہوں کی بار بار تکرار انسان کو شقی بنا دیتی ہے۔ الحرص لے طلب الدنیا، اور دنیا کی طلب میں اس کا حریص ہونا یہ انسان کو شقی بنا دیتی ہے۔ اور انسان کو جو چیز شقی بناتی ہے وہ ہے قسوۃ القلب، دل کا پتھر ہو جانا۔ یہ بظاہر گوشت کا لوتھڑا ہے مگر معصوم فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، معصوم فرما رہے ہیں یہ بظاہر گوشت کا لوتھڑا یہ جب پتھر ہو جاتا ہے تو پھر انسان شقی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ برما میں کیا ہوا، جی تصور نہیں کیا جا سکتا جس انداز سے وہاں ظلم ہوا ہے۔ جی سمجھ میں نہیں آئی بات، اب تک ان منظروں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ یہ قسوۃ